بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 اگست صرف وہ دن نہیں جب ایک ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا، یہ وہ دن ہے جب ہمیں ہر سال خود سے پوچھنا چاہیے کہ جس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہم نے اسے کتنی ذمہ داری، دیانت اور دانش کے ساتھ آگے بڑھایا۔ 14 اگست 1947 یہ تاریخ محض کیلنڈر کا ایک دن نہیں بلکہ ایک عظیم قومی جدوجہد کی تکمیل کا نام ہے۔ پاکستان ایک طویل سیاسی جدوجہد، بے شمار قربانیوں اور لاکھوں انسانوں کی ہجرت کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس آزادی کی قیمت بہت بھاری تھی، اسی لیے اس کی قدر صرف جشن منانے سے نہیں بلکہ اس کی حفاظت اور تعمیر سے ہوتی ہے۔ ہر سال ہم سب سے لالی پرچم لہراتے ہیں، ملی نغمے سناتے ہیں اور پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ضروری بھی ہے اور قابل قدر بھی، لیکن حب الوطنی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وطن سے محبت صرف جذبات نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک کی اصل طاقت کہاں ہے۔ کیا صرف مضبوط دفاع ایک مضبوط ریاست کے لیے کافی ہے؟ یقیناً قومی سلامتی اور دفاع بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور پاکستان نے اس میدان میں نمایاں صلاحیت حاصل کی ہے، لیکن ایک مضبوط ریاست کی بنیاد صرف سرحدوں کے دفاع سے نہیں بنتی۔ مضبوط معیشت، معیاری تعلیم، جدید تحقیق، قانون کی بالادستی، مضبوط ارادے، میرٹ، انصاف اور شہریوں کا اعتماد بھی قومی سلامتی کا حصہ ہیں۔ اس لیے آج ہمیں اپنے قومی سفر کا جائزہ جذبات کے بجائے حقائق اور فکری دیانت کے ساتھ لینا چاہیے۔ پاکستان نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں اور مشکلات بھی دیکھی ہیں۔ ہم نے جنگوں کا سامنا کیا، سیاسی بحران دیکھے، معاشی مشکلات برداشت کی، قدرتی آفات سے نبرد آزما ہوئے، مگر ہر مشکل کے بعد پاکستان نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ یہی ہماری قومی قوت ہے، لیکن مستقبل صرف ماضی کی کامیابیوں پر فخر کرنے سے نہیں بنتا۔ مستقبل ان قوموں کا ہوتا ہے جو اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر کے انہیں طاقت میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے غربت، بے روزگاری، مہنگائی، تعلیم، صحت، معاشی دباؤ اور ادارہ جاتی کمزوری جیسے چیلنج موجود ہیں۔ ان مسائل کا ذکر پاکستان کو بدنام کرنا نہیں بلکہ پاکستان کو بہتر بنانے کی ضرورت کا اعتراف ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہر مسئلے کی ذمہ داری صرف حکومت پر ڈال دینا کافی نہیں۔ حکمرانوں کا احتساب ضروری ہے۔ کرپشن، اقربا پروری، ناقص حکمرانی اور قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے کی مخالفت بھی ضروری ہے، لیکن ایک قوم صرف حکمرانوں کے کردار سے نہیں بنتی۔ استاد، ڈاکٹر، مزدور، کسان، تاجر، صحافی، طالب علم، سرکاری ملازم اور عام شہری، ہر شخص اپنے کردار سے ریاست کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے۔ اگر استاد دیانتداری سے تعلیم دے، ڈاکٹر اپنے پیشے کو خدمت سمجھے، تاجر دیانت سے کاروبار کرے، مزدور محنت کو عزت سمجھے، افسر میرٹ کو ترجیح دے اور شہری قانون کا احترام کرے، تو یہی چھوٹے چھوٹے کردار مل کر ایک مضبوط ریاست بناتے ہیں۔ ہمیں ایک اور حقیقت بھی تسلیم کرنا ہوگی، اختلاف رائے جمہوریت کی خوبصورتی ہے لیکن نفرت قومی کمزوری ہے۔ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، مذہبی اور فکری اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی سلامتی، آئین، قانون اور قومی وحدت پر اتفاق ضروری ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو شکست دینے کی بجائے اپنے ملک کو کامیاب بنانے کی سوچ اپنانا ہوگی۔ یوم آزادی ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کسی ایک طبقے، جماعت، صوبے یا نسل کا نہیں، یہ ہم سب کا وطن ہے۔ بلوچستان سے گلگت بلتستان تک، خیبر پختونخوا سے سندھ تک، پنجاب سے آزاد کشمیر تک، ہماری شناختیں مختلف ہو سکتی ہیں مگر ہماری قومی شناخت ایک ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ تو اس 14 اگست کو جشن ضرور منائیں، پرچم ضرور لہرائیں، شہداء اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت ضرور پیش کریں، لیکن ساتھ ایک عہد بھی کریں، ہم پاکستان کو صرف نعروں میں نہیں اپنے کردار میں مضبوط کریں گے۔ ہم قانون کی پاسداری کریں گے، میرٹ کی حمایت کریں گے، کرپشن کو معمول نہیں بننے دیں گے، نفرت کے بجائے برداشت کو فروغ دیں گے، تعلیم اور تحقیق کو قومی ترجیح بنائیں گے اور اپنی معیشت کو دوسروں کے سہارے سے نکال کر خود انحصاری کی طرف لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ آزادی کا اصل حسن صرف آزاد پرچم میں نہیں
بلکہ اس شہری کے چہرے پر نظر آتا ہے جو انصاف، عزت، امن اور بہتر مستقبل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ آئیں اس یوم آزادی پر مایوسی نہیں، امید کا انتخاب کریں، تنقید ضرور کریں مگر تعمیر کے جذبے کے ساتھ، سوال ضرور اٹھائیں مگر حل تلاش کرنے کی نیت کے ساتھ، اپنے حکمرانوں سے جواب طلب کریں مگر اپنے فرائض سے بھی غافل نہ ہوں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی خامیوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے انہیں دور کرنے کا عزم کریں اور پاکستان کی کامیابیوں پر فخر کرتے ہوئے انہیں مزید آگے بڑھائیں، کیونکہ 1947 میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا تھا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط، خوشحال، باوقار، متحد اور خود انحصار پاکستان دیں۔ یہی جشن آزادی کا حقیقی پیغام ہے۔ پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان ہماری ذمہ داری ہے، اور پاکستان کا مستقبل ہمارے آج کے فیصلوں سے تشکیل پائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔